السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم ایمان مفصل میں بیان کیے گئے چھٹے عقیدے یعنی تقدیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایمان مفصل میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان میں چھٹا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بتایا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب تقدیر ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہر اچھی اور بری چیز اور ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے، یعنی اس کے ہونے سے پہلے، اس کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کہ اس دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی چیز، جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، انسان جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس تعریف کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تقدیر پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، تو ہمارا یہ عنوان ہے آج کے سبق میں، تقدیر کے ساتھ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری تو ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فائدے کیا ہیں اس کے؟ فائدے دیکھیں یہ ہیں کہ کیسی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو انسان کا دل مضبوط رہے گا، ایک ایمان والے کا دل مضبوط رہے گا کہ میرے ساتھ جو پیش آیا وہ میرے مقدر میں تھا، اللہ کو یہی منظور تھا، یہ ہونا تھا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے دور کریں گے۔ یہ جو بیماری آئی ہے، میں بیمار پڑ گیا ہوں، تو مجھے بیمار پڑنا تھا۔ کوئی حادثہ اگر میرے ساتھ ہوا ہے تو یہ حادثہ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، پہلے سے مقرر کر دیا تھا۔ تو اب اس حادثے کی وجہ سے جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے دور کریں گے۔ جو بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے شفا دیں گے۔ تو جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوگا تو وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے جو دنیاوی جو تدابیر ہیں، دنیاوی جو اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور پھر وہ پریشان بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو کوئی خوشی یا کامیابی ملے گی اور وہ ایمان والا ہوگا، اس کا تقدیر پر ایمان ہوگا، تو اپنی خوشی اور نعمت کو، اپنی کامیابی کو اللہ کی جانب سے سمجھے گا کہ اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوئی۔ اس پر پھر فخر اور غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، گھمنڈ نہیں کرے گا،
اور گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور شکر ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو تقدیر پر ایمان والا اللہ کا شکر ادا کرے گا، شکر گزار بندہ بنے گا، اور جو شکر گزار بندہ بنے گا عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو جو شکر گزار بنے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا شخص کامیابی پر شکر کرے گا اور ناکامی پر صبر کرے گا۔ شکر اور صبر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ بہت بڑا فائدہ ایک اور ابھی یہ سامنے آ گیا کہ صبر کرنے سے بھی اور شکر کرنے سے بھی دل کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ادھر شکر کرنے پر نعمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی حادثہ آیا، کوئی صدمہ پیش آیا اور اس پہ صبر کیا، تو اس میں تو اللہ ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ شکر کرنے والے کو شاکر اور صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ اور شاکر اور صابر دونوں کون ہیں بھائی؟ یہ دونوں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں، تو یہ جنتی بھی ہیں۔ تو یہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی شاکر اور صابر بنتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ عنوان ہے تقدیر۔ ایمان مفصل میں چھٹا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بتلایا گیا ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز اور ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے، انسان کا دل مضبوط رہے گا کہ میرے ساتھ جو پیش آیا ہے وہ میرے مقدر میں تھا اور اللہ کو یہی منظور تھا، اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی اسے دور کرے گا۔ اور جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوگا، وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دنیاوی تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے گا۔ اسی طرح جب کسی انسان کو کوئی خوشی یا کامیابی ملے گی اور اس کا تقدیر پر ایمان ہوگا، تو وہ اپنی خوشی، نعمت اور کامیابی کو اللہ کی جانب سے سمجھے گا اور اس پر فخر اور غرور نہیں کرے گا۔ الغرض تقدیر پر ایمان رکھنے والا شخص کامیابی پر شکر کرے گا اور ناکامی پر صبر کرے گا، اور شکر و صبر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ شکر کرنے والے کو شاکر اور صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ شاکر اور صابر دونوں جنتی ہیں۔